سائل کہتا ہے عبد المطلب کا ایمان اور ابو طالب کا ایمان کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ تو آپ کو علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ جب نبوت کا زمانہ نہیں پایا تو ایمان والی بات ہی نہیں رہے۔ چچا ابو طالب انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر، اور فوت ہو گئے۔ جناب علامہ توصیف الرحمان صاحب، آپ ایک عالم دین ہیں اور میں علماء کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ نے جو سوال کے جواب دیے ہیں وہ تینوں جواب غلط ہیں، اور ان میں سے 2 جواب بالکل بے بنیاد، جن کا وجود ہی کوئی نہیں۔ سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی جب عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، وہ نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور جب نبوت کا زمانہ نہیں پایا تو ایمان والی بات ہی کوئی نہیں۔ مجھے آپ کا یہ جملہ سن کے بڑا دکھ ہوا کہ آپ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ کاش آپ نے صحیح احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میرے والدین آپ پر فدا ہوں، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ایک طرف، پانی دوسری طرف، یعنی آپ کا جسد مبارک ابھی بنا ہی نہ تھا، تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تھے۔ چلو حدیث صحیحہ کو آپ بھول گئے، لیکن قرآن پاک کی ان آیات کو نہ بھولتے جن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم ارواح کے اندر نبیوں کی روحوں کو چن لیا اور ان سب کو نبوت عطا فرما دی۔ نبوت کا فیصلہ تو خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر ہی کر دیا، اور آپ کے علم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے اس کے بھی 40 سال بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ پھر آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ اعلان نبوت سے پہلے کے لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ میرے بھائی، آپ کی ہر بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی قوم کو معذب نہیں کرتے جب تک کوئی اپنا رسول ان میں نہ بھیج دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ اس قوم کو سمجھانے کے لیے ان میں کوئی اپنا نبی نہ بھیج دے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اپنی اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں۔ اور روایت کرنے والے صحابہ کے نام سنیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس، سیدنا حضرت اسود، سیدنا حضرت ابو سعید خدری اور سیدنا حضرت قتادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سارے صحابہ قرآن پاک کی اس آیت وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا جب تک کہ اس قوم کو سمجھانے کے لیے ان میں کوئی اپنا رسول یا نبی نہ بھیج دے۔ اور توصیف الرحمان صاحب، آپ قرآن پاک کی اس آیت کے مخالف جا کے، ان اماموں کے مخالف جا کے اور ان اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مخالف جا کے یہ فتویٰ کیسے جاری کر سکتے ہیں
کہ اعلان نبوت سے پہلے کے سارے لوگ ہی کافر تھے معاذ اللہ۔ میرے بھائی غور سے سنو اور محبت سے ہمارے پاس آؤ، ہم سینے کے ساتھ سینہ ملا کے آپ کو محبت سے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد تھے ان سب کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ وہ سارے کے سارے ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، ایک ہی اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ان میں سے مشرک کوئی بھی نہ تھا۔ اور رہی بات سیدنا حضرت ابو طالب کی، آپ بخاری شریف کی جس حدیث کو لے کر بیٹھ گئے ہیں جس میں سیدنا حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں، تو حضرت ابو طالب کے اس جملے میں کون سا کفر ثابت ہو گیا معاذ اللہ؟ حضرت ابو طالب نے یہی تو بتایا کہ جس طرح میرے آباء و اجداد کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، اسی طرح میں بھی 360 بت کے سامنے نہیں جھکتا۔